Welcome back to Economics Learning. Today we discuss WW Rostow stages of economic growth. Economics growth की जो रोस्टो की स्टेजेस है ना वो आज हमने डिस्कस करनी है. रोस्टो था ना एक अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट था जिसने ये स्टेज जो है ना जो मॉडल था डेवलपमेंट का ये पेश किया था. रोस्टो था ना उसके मुताबिक दुनिया की जो तमाम तरक्की याफ्ता जो सनती कौमें हैं पड़ी ना उन्होंने अपने आप को जो पसमानगी से खुशहाली की तरफ तब्दील किया है ना इस अमल के मराइल के सिलसिले के लिहाज से ये बयान किया जा सकता है जिसमें ये जो स्टेजेस हैं पढ़े ना वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी. ट्रेडिशनल सोसाइटी वो है जिसमें पैदावारी जो अफ़ाल है न्यूटन से पहले साइंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी है. ये गैर तब्दील शुदा टेक्नोलॉजी पैदावारी सलाहियत पर एक हद रखते हैं. इस माशरे में जो वसाइल है उसका ज़्यादा ज़राअत पर हिस्सा होता है, उसके लिए वक्फ होते हैं और इंसान की जो कदर ख़ानदानी बुनियाद पर की जाती है सलाहियतों की बुनियाद पर नहीं होती. ऐसे माशरे में लॉन्ग जो फेटलिज्म जो है ना वो गालिब रहता है. साल के तौर पोते के लिए जो इम्कानात की हद होती है वही जो दादा के लिए थी. जैसे दादा करता था वैसे उसकी जो आने वाली नस्ल थी ना पोता बेटा उसने भी वही काम करने के लोग उसे तवक्कुआत जो थे ना रखते थे. माशरे पर इन लोगों की जो हुक्मरानी होती थी ना जो ज़मीन के मालिक या उसके कंट्रोल करते हैं. इन ज़मींदारों के पास नौकरों और सिपाहियों का एक तवील सिलसिला था. ये मुआशरा यूरोप में वस्ती के दौर में दस्तयाब था. सेकंड है प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ. ये मुंतकली का दौर है जहां पर टेक ऑफ के हालात जो है ना तैयार होते हैं. तरीकी तौर पर यह तरक्की याफ्ता मुआशरे के हमले की वजह से था जिसने रवायती मुआशरे की सकाफत को तबाह कर दिया था. इससे नए ख्यालात के उभरने की राह हमवार हुई. इस तरह जब नए ख्यालात पैदा होते हैं तो लोग माशी तरक्की के बारे में सोचने शुरू कर देते हैं जो मौजूदा और आने वाली नस्लों को बेहतर जिंदगी फराहम कर सकती है. एक बार जब तब्दीलियां आ जाती हैं तो वो खुद पर खाना खाते हैं. ये तालीम ही है जो लोगों को ज़हनी सतह को वसी करती है और ये लोगों को नई चैलेंजेस जो होते हैं ना उसको कबूल करने पर आमादा करती है. इस तरह से जो नए कारोबारी अफराद जो रिस्क लेने के लिए आगे आते हैं मालियाती अदारों के क़याम की वजह से SOC जो होती है ना उसमें बचत और सेविंग और जो सरमायाकारी होती है ना उसको मुतहर्रिक किया जाता है. लेकिन फिर भी वो मुआशरा कम पैदावारी सलाहियत का हामिल होता है. अब भी रवायती जो लैंडलॉर्ड्स है ना उसके खिलाफ एक मुअस्सर कौमी रियासत बनाने की ज़रूरत है. रोस्टो के मुताबिक मुंतकली एक कसीरियती फिनोमिना है. एक ऐसा कंट्री जिसकी 75% जो आबादी है ना पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर मुनहसर है. सनती जो तिजारत की तरफ से मुंतकिल करना होगा. ज़्यादातर बच्चे जो होते पैदा करने के नज़रिया को कम बच्चों से बदलना होगा. आमदनी की जागीरदारों से इन लोगों की तरफ मुंतकली करना होगा जो इसे पैदावारी इशिया पर खर्च करेंगे. आदमी की कदर जो है इसकी काबिलियत की बुनियाद पर की जानी चाहिए. मजीद ये कि इस अबूरी दौर में अहम तब्दीलियाँ जो है ना रूनमा होंगी जो कि हैं पड़े. फर्स्ट ए में आता है क्रूशियल रोल बाय एग्रीकल्चर. ज़राई शोबे में खुद कफालत की जो मुंतकली होती है ना उसकी खातिर की ज़रूरत है. इस तरह की जो खुद कफालत है ना वो चंद एक ये हैं. बढ़ती हुई आबादी की जो है ना बढ़ती ज़रूरियात जो ज़राई सरप्लस पूरा करता है उससे ज़र मुबादला को पूरा करने के लिए कमाया जा सकता है कैपिटल गुड्स का जो दरामदी बिल होता है. ज़राई पैदावार में जो मजबूरी तौर पर इजाफा हुआ है तरक्की मईशत के दीगर शोबों को मुहर्रिक फराहम करता है. मुख्तसरन अगर हम इसको कहेंगे ज़राई शोबे को लाजमी खुराक तोसीर मंडी और फराहम करना चाहिए. जदीद शोबे के लिए जो फंड है उसकी तोसीर होनी चाहिए. बी पॉइंट है ग्रोइंग आउटलेज ऑन SOC पर बढ़ते हुए आउटलेज जो है ना रोस्टो के मुताबिक इस अरसे में वसाइल को इसकी तरफ मोड़ दिया जाता है. SO की तरफ जो है ना वसाइल को मोड़ दिया जाता है. इसकी तीन जो है ना मखसूस SOC खसूसियात जो है ना है पड़े. फर्स्ट में है जो जेस्टेशन का पीरियड होगा ना वो लॉन्ग होगा और जो सेकंड है उसमें
یہ لمفی ہے، اور تھرڈ میں کیا ہے، یہ کمیونٹی کے لیے جو ہے نا یہ بینیفیشیل ہے پڑا۔ 1850 سے لے کر جو 1840 تک ہے نا، جو ایس او سی تھا ریاست کی طرف سے امریکہ اور برطانیہ میں فراہم کی گئی تھی۔ اور اس میں تھرڈ ہے پوائنٹ ٹیک آف۔ ٹیک آف جو ہے نا مرلہ ہے نا، اس کا معاشرے کی تاریخ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ٹیک آف کا جو مرحلہ ہے نا 2 یا 3 دہائیوں سے زیادہ باقی رہتا ہے۔ اس مرحلے میں جو 3 شرائط کو پورا کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ فرسٹ میں ہے جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، اس کی جو شرح جی این پی ہے نا، جی این پی کا جو ریٹ ہے نا وہ 5% سے بڑھ کر 10% ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ ہے جو اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ اہم صنعتی شعبے ہیں اس کو ترقی کرنی چاہیے۔ اور تھرڈ جو ہوتے ہیں اس اعلیٰ ترقی کی جو شرح سماجی، سیاسی اور ادارہ جاتی فریم ورک کا وجود ہونا چاہیے۔ جدید شعبے کی جو تیسری ہے نا اس کو طریق دے سکتی ہے۔ اور اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے دا انکریز ان ریٹ آف انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کی شرح جو ہے نا اس میں اضافہ یہ آمدنی کی تقسیم میں تبدیلیوں کے ساتھ منسلک ہے، یعنی آمدنی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے جو سرمایہ کی تشکیل کی شرح کو بڑھانے کے لیے دوبارہ سرمایہ کاری کریں گے۔ سرمایہ کی جو تشکیل ہو رہی ہوتی ہے نا اس کے عمل کو گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا بینکنگ اداروں اور کیپٹل مارکیٹوں کے مالیاتی جو اقدامات ہوتے ہیں نا اسے مزید فروغ اسے ملے گا۔ ٹیک آف کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا وہ دا ایمرجنس آف لیڈنگ سیکٹر۔ سرکردہ جو شعبے ہوتے ہیں نا اس کا ظہور، ایک یا دو جو سیکٹر ہے نا اس کے کاروباری جو افراد ہوتے ہیں نا اپنے منافع کو دوبارہ جمع کرتے ہیں۔ مزید برآں سرکردہ جو شعبے ہوتے ہیں نا اس کی توسیع سے درآمدات اور جو اس کے قرض کے چارجز ہوتے ہیں اس کی ادائیگی میں مدد ملتی ہے۔ یہ کینیڈین اناج، سویڈش لکڑی اور جاپانی ریشم ہے نا تھے جنہوں نے ان ممالک کو اپنی معیشتوں کے دیگر شعبوں کو ترقی دینے میں مدد کی تھی۔ جو قرض ہوتا ہے، ڈیپٹ ہوتا ہے، اس کے جو قابل فنڈز ہیں اس کے سرکردہ شعبوں کے ظہور میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر جو بڑے سرمایہ کی مالی اعانت میں روسٹوں نے معیشت کے شعبوں کو اس طرح سے گروپ بندی کی تھی۔ اس کا اے پارٹ ہے دا پرائمری گروتھ سیکٹر، جہاں غیر دریافت شدہ جو وسائل ہیں اس میں اختراعات کے امکانات جو ہے نا بلند شرح نمو کرتے ہیں۔ جو بی ہے نا سپلیمنٹری گروتھ سیکٹر، اس میں جو ہوتا ہے نا ضمنی نمو کے جو شعبے ہوتے ہیں جہاں یہ شعبے تکمیل کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئلہ یا لوہا جو ہوتے ہیں ریل روڈ کے سلسلے میں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹیک آف کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے نا دا ڈرائیوڈ گروتھ سیکٹر، اس میں جو شعبے ہوتے ہیں نا اس میں ترقی کے کل جو حقیقی آمدنی ہوتی ہے نا ریل جو انکم ہو رہی ہوتی ہے آبادی اور صنعتی پیداوار میں اضافے کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر ان شعبوں میں جو کاٹن، ٹیکسٹائل یا بھاری صنعتی کمپلیکس اور ڈیری مصنوعات وغیرہ جو ہے نا یہ شامل ہوتی ہیں۔ اور اس کی جو 4 سٹیجز ہے نا ڈرائیو ٹو میچورٹی، روسٹو کے مطابق جو ٹیک آف مرحلے کے 40 ایئرز جو تھے نا اس کے بعد ایک طویل وقفہ ہوتا ہے، جس وقفہ کے دوران معیشت جو ہے نا اس میں باقاعدگی ترقی ہوتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کو وسائل ایک بڑے حصے تک بڑھایا جاتا ہے۔ کاروباری اور تکنیکی جو ترقی کی بنیاد پر ہر وہ چیز تیار کی جاتی ہے جس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئلے، لوہے اور جو بھاری انجینئرنگ سے مشینی آلات یا کیمیکلز اور برقی آلات پر زور دینے میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ 19 سینچری کے آخر میں جرمنی یا فرانس، برطانیہ اور امریکہ اس دور سے گزرے ہیں۔ جی این پی کا 10 سے 20% جو ہے نا سرمایہ کاری جو ہے نا اس میں لگایا جاتا ہے اور پیداوار ہوتی ہے نا آبادی میں اضافے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو سامان پہلے درآمد کیا جاتا تھا وہ اب گھر پر تیار کیا جاتا ہے۔ مختصراً معیشت بین الاقوامی جو معیشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے ایج آف ہائی میس کمیونی کنزمپشن، زیادہ مقدار میں جو استعمال کی جو اس کی عمر ہے بڑی ایج ہے بڑی۔ روسٹو کے مطابق معاشروں نے 20 سینچری میں نا پختگی حاصل کی ہے، اس میں مضبوطی حاصل کی ہے، حقیقی جو ریئل انکم میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ اس بات سے آگاہ ہو گئے ہیں کہ پختہ جو معیشت تھی نا مضبوط جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کے پھلوں کی کھپ جو ہے نا اب حکمرانی کے لیے بے چین ہو گئے ہیں۔
معیشت کے سرکردہ جو شعبے ہیں ٹی وی، فریج اور آٹو موبائل وغیرہ جیسے صارفین کی پائیدار اشیاء تیار کرتے ہیں۔ یہاں معاشی ترقی کی بجائے سماجی بہبود اور سماجی تحفظ پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ امریکہ اس مرحلے سے 1913 سے 14 میں گزرا اور پھر 1946 سے 1956 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد اس کے دور میں بھی رہا ہے۔ جو اسٹیجز سے اس کے عملی مضامرات جو ہے نا وہ چند ایک جو ہے اسٹیجز تھیوری آف ڈیولپمنٹ یا جدید معاشروں کی ترقی کا خیال ہے کہ ترقی یافتہ جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ خود کفیل جو ترقی کے مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں پریکٹیکل امپلیکیشن جو تھے نا آف روسٹر اسٹیجز کے وہ کیا تھے، جبکہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اگر اس میں لیتے ہیں تو ابھی بھی روایتی معاشرہ یا ٹیک آف کرنے کے لیے پیش کی شرائط سے گزر رہے ہیں۔ اس کے مطابق جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا اس کو ترقی یافتہ ممالک کی معاشی طریقے سے سبق سیکھنا چاہیے، انہیں ترقی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور پھر خود کو برقرار رکھنے کے والی جو معاشی ترقی کے لیے اس سلسلے میں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ملکی اور غیر ملکی بچتوں کو متحرک کریں تاکہ اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے لیے خاطر خواہ سرمایہ کاری پیدا کی جا سکے۔ معاشی میکانزم جو تھا جس کے تحت زیادہ سرمایہ کاری زیادہ ترقی کا باعث بنے گی۔ اس معاشی ترقی کے مشہور ہیرولڈ ڈومر جو ماڈل تھا نا اس کے مطابق لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روسٹو اسٹیج تھیوری کے معاشی ترقی کی خاطر سرمایہ کی تشکیل پر زور دیا، اور یہ جو ہیرولڈ ڈومر ماڈل جو ہے نا یہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے نا اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔